اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور جب دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی مخلوق کو پورے سال کھلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس کی ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک ہفتہ، پھر جواب ملا کہ تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی ایک دن، جواب آیا کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام انسانوں اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو کہ جو زمین پر حلال ہے، یعنی گائے، بکرے، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو کہ جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، جب جنوں انس نے ان سب چیزوں کو جمع کر لیا تو پھر اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی جانے لگیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر ان تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا کہ جس کا طول 1 مہینے کی مسافت پر تھا، اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے اپنی دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے اپنی دعوت کا آغاز کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط میں سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں جائے اور وہاں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنی ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا ختم کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور مجھے سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا کہ کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے؟ مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح کہ جتنا تو نے پکایا ہے دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے رکنے کا سبب تو بنا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں ہے اور اس کو رزق ملتا ہے۔ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں اپنا رزق صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی مال و دولت اور وزارت و صدارت پر انسان ناز اور تکبر نہ کرے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، اختیار ہے، تو اس لیے میرے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔